یہ ہم امانتیں ان کے سپرد کرتے ہیں، وہ ہمیں وہاں سے ویڈیوز کے ذریعے سارا ریکارڈ بھیج دیتے ہیں، اس لیے یہ ممکن ہی نہیں ہوتا کہ غیر مستحق تک یہ امانت پہنچے۔ مسجد سے مسجد نیٹ ورک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں پر نہ جائیں، اپنی تصویریں نہ بنوائیں۔ یہ کل جمعے کی نماز میں یہاں سے باقاعدہ اعلان کیا گیا تھا کہ آفت بڑی ہو چکی ہے، شہری آگے بڑھیں۔ اس سے پہلے سوات اور بونیر کے حوالے سے بھی ہم کام کر رہے تھے۔ ہم فوری طور پر جو ہمیں لوگوں کی امانتیں ہمارے بینک میں ٹرانسفر ہوتی ہیں اور ان کو ہم فوری طور پر بھجواتے ہیں ان مساجد کے امام حضرات کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید محمد یاسین ہاشمی ہماری ویب کے ساتھ۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں، آپ عقب میں دیکھ رہے ہوں گے جامع مسجد رحمت للعالمین کے سامنے۔ میرے ساتھ اس وقت ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب موجود ہیں، اور ان دنوں ماشاءاللہ یہ جو خدمت خلق کر رہے ہیں یہ یقیناً قابل دید ہے۔ اور بنیر میں جو اس وقت سیلابی صورتحال ہے، اور خاص کر کے پنجاب میں بنیر کے لیے جو خدمات تھیں وہ ڈاکٹر صاحب ساتھ ساتھ دے رہے ہیں، لیکن اب خصوصی توجہ جو ہے ڈاکٹر صاحب کی وہ پنجاب کی طرف ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب سے اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی آفات ملک پر آتی ہیں تو آپ کا کنٹریبیوشن سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور آج کل جو خاص کر پنجاب کی صورتحال ہے سیلاب کے حوالے سے، اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ جو راشن ہے کیا یہ مستحقین تک پہنچ جاتا ہے؟ دیکھیے، ایک سادہ سا نظام سمجھیے، ہم ایک مسجد ہیں اور جن علاقوں میں مساجد ڈوبی ہیں، لوگ ڈوبے ہیں، ہم وہاں کی مساجد اور ان کے امام یا نمازیوں سے رابطہ کرتے ہیں، اور امام اور نمازی کو ایک علاقے کا سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ یہ ہم امانتیں ان کے سپرد کرتے ہیں، وہ ہمیں وہاں سے ویڈیوز کے ذریعے سارا ریکارڈ بھیج دیتے ہیں، اس لیے یہ ممکن ہی نہیں ہوتا کہ غیر مستحق تک یہ امانت پہنچے۔ جب مسجدیں موجود ہیں، امام موجود ہے، تو سب سے بڑا ریلیف کا انفراسٹرکچر اور ٹیم موجود ہے۔ مسجد سے مسجد نیٹ ورک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں پر نہ جائیں، اپنی تصویریں نہ بنوائیں، بلکہ وہاں پہ جو باعزت افراد موجود ہیں، مسجد سے جڑے ہیں اور سب سے زیادہ معاشرے میں قیادت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو اس موقع پہ ہم امداد فراہم کر دیں، وہ تقسیم کر دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو آپ نے سامان ہے، جس میں بستر ہے، کمبل ہیں، ادویات ہیں، خیمے ہیں، خشک راشن ہے، پانی ہے، اور یہ کتنے دنوں میں یہ فوری طور پہ اتنا راشن اکٹھا ہو جاتا ہے؟ یہ کل جمعے کی نماز میں یہاں سے باقاعدہ اعلان کیا گیا تھا کہ آفت بڑی ہو چکی ہے، شہری آگے بڑھیں۔ اس سے پہلے سوات اور بونیر کے حوالے سے بھی ہم کام کر رہے تھے، لیکن کل جمعے کی نماز میں اعلان ہوا تو آج ہمارا یہ تیسرا ٹرک ہے جو تیار ہو رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں پاکستانیوں کی محبت، پاکستانیوں اور اسلام آباد والوں کا جذبہ۔ ایک ٹرک تیار کھڑا ہے، ایک کا سامان اندر تیار ہو رہا ہے، اور تیسرے کا ٹرک ہمارے پاس، تیسرے ٹرک کا سامان اوپر رکھا ہوا ہے۔ یہ 2 سے 3 دن میں پنجاب کے مختلف علاقوں میں سامان بھجوایا جائے گا، اور وہاں کی مساجد کے ذریعے ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد جو اصل مستحق افراد ہیں ان کو دیا جائے گا۔ کسی روڈ کے اوپر کہیں کھڑے یا میں خود جا کے سروے نہیں کروں گا، بلکہ وہاں پہ جو نمازی اور امام موجود ہیں، سب سے بڑی سروے ٹیم وہ ہے، سب سے بڑی ریلیف ٹیم وہ ہے، وہی یہ کام کرے گی۔ ڈاکٹر صاحب، جو رقوم آپ کو منتقل ہوتی ہیں، یقیناً آپ کے پیجز بھی ہوں گے، مخیر حضرات جو ہے وہ آپ کو اپنا حصہ ڈالتے ہیں اس کار خیر میں، تو وہ رقوم آپ فوری طور پر جو سیلاب زدگان ہیں ان تک کیسے منتقل کرتے ہیں؟ دیکھیے، اس نظام کو ہر پاکستانی سمجھے۔ سیلاب آیا، مثلا وزیر آباد میں پرسوں سیلاب آیا صبح، اور شام تک وہاں پہ ہماری طرف سے دیگیں پک رہی تھیں۔ ہم فوری طور پر جو ہمیں لوگوں کی امانتیں ہمارے بینک میں ٹرانسفر ہوتی ہیں، اور ان کو ہم فوری طور پر بھجواتے ہیں ان مساجد کے امام حضرات کو۔ وہ پیسے لے کر فوری طور پہ وہاں پہ دیگیں پکواتے ہیں، اور کھانا 1 گھنٹے کے اندر پک کر وہاں پہ 2 گھنٹے کے بعد تقسیم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ نظام ہے مسجد سے مسجد۔ بجائے ہم یہاں سے جائیں اور ٹرانسپورٹیشن پھر ہمیں راستے سمجھ نہ آئے، وہ لوگ موجود ہیں، اس آفت کے باوجود بھی ان کو اپنے علاقے کے اسرار و رموز کا پتہ ہے، راستے پتہ ہے، حل پتہ ہے، ان کو ہم مالی امداد بھیج دیتے ہیں، اور وہ 5 سیکنڈ لگتے ہیں، وہ 1 گھنٹے کے اندر مینیج کر کے 2 گھنٹے کے اندر پکوا کے تیسرے گھنٹے میں کھانا کھلا چکے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج کتنے ٹرک جو ہیں وہ پنجاب روانہ کیے جا رہے ہیں؟ ابھی دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا کل ہمارا اعلان ہوا تھا باقاعدہ، اور آج ہمارے پاس یہ تیسرے ٹرک کا سامان آپ کے سامنے، اچھے کپڑے، بستر، اور ہمارے پاس جتنی چیزیں ہیں جمع ہو رہی ہیں۔ اب یہ ہم اتوار کے دن یا پیر کی صبح یہاں سے بھیجیں گے، کیونکہ وہاں سے ہمیں لسٹیں آئیں گی اور تھوڑا سا پانی کم ہو جائے گا، تو ہم باقاعدہ ان گھروں تک جو ڈوبے تھے اور اب وہ اپنے کم از کم پانی ختم ہوا ہے تو ان کو یہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ شہر اقتدار میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری مساجد ہیں، بہت سارے ایسی چیزیں قائم کی گئی ہیں کہ جو سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر یہاں سے سامان جا رہا ہے، زیادہ تر لوگ آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟
میں اتنا جانتا ہوں کہ اسلام آباد کے بارے میں مشہور ہے کہ شہر اقتدار ہے، لیکن جو جذبہ ہم نے پچھلے 5 سالوں میں اسلام آباد والوں کو دیکھا ہے تو یاد رکھیے اسلام آباد شہر احسار بھی ہے، احسار کرتا ہے، کھل کے کرتا ہے، اور یہ مسجد اور اس کی ساری سرگرمیاں اس کی گواہ ہیں۔ اس شہر کا اور اس راولپنڈی اسلام آباد میں سیلاب متاثرین کی مدد کا مرکز یہ اسلام آباد کی مسجد ہے۔ لوگ اعتبار کرتے ہیں، ملتے ہیں، ان کو نظام پتہ ہے، پسند آیا ہے، اور یہ شہر اقتدار، شہر احسار بھی ہے۔ یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مستحق افراد فائدہ اٹھاتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سیلاب متاثرین کے لیے بھی لاکھوں کی تعداد میں ان افراد کے لیے ہم راحت کا سامان اس مسجد رحمت للعالمین سے بنیں گے، اس لیے کہ مسجد رحمت للعالمین سے منسوب ہے، اور جو ان کی طرف منسوب ہو جائے اس کی شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی، اس خیر خیر میں شامل ہونے کے لیے ڈاکٹر صاحب کے دست و بازو بنے، تاکہ یہ آپ کی دی گئی امداد جو ہے وہ یقیناً مستحقین کے پاس پہنچے، اور وہ اس دی گئی امداد سے فائدہ اٹھائیں، نہ کہ ایسے لوگوں کو پہنچے جن کا سیلاب سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھتے رہیے ہماری ویب۔